صدیوں پرانی بات ہے جب خلافت عباسیہ کا دور تھا۔ اس وقت بغداد میں دو قاضی اپنے فیصلوں کی بدولت بہت شہرت پا رہے تھے۔ ان کے قصے زبانیں زد عام تھے، مگر ان دونوں قاضیوں میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ ایک قاضی اپنی عقل و دانش اور انصاف پسندی کے لیے مشہور تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ حقیقت کے پردوں کے پیچھے سے بھی دیکھ لیتا ہے اور کبھی کسی کے دباؤ یا خوف کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ جبکہ دوسرا قاضی ظلم اور ناانصافی کے لیے بدنام تھا۔ وہ طاقتور کا ساتھ دیتا اور کمزوروں کو ہمیشہ پیس ڈالتا تھا۔ ایک روز خلیفہ دربار لگائے بیٹھا تھا۔ چہرے سے فکر مندی کے آثار واضح تھے۔ ایک وزیر نے ہمت کر کے خلیفہ سے پوچھا، خلیفہ مسلمین، کیا بات ہے؟ آج آپ کچھ پریشان نظر آتے ہیں۔ خلیفہ نے جواب دیا، بات یہ ہے کہ بغداد میں دو قاضی ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ عدل سے کام لیں اور لوگوں کو انصاف فراہم کریں، مظلوم کا ساتھ دیں اور ظالم کا ہاتھ روکیں۔ لیکن لوگ ایک قاضی کی تو بہت تعریف کرتے ہیں، جبکہ دوسرے پر بہت زیادہ لعنت و ملامت کرتے ہیں۔ میں اس کا سبب معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی خوبیاں ہیں جن کی بنا پر ایک قاضی امن و انصاف قائم کرتا ہے، اور کون سی خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے سلطنت کا امن تباہ ہو رہا ہے۔ خلیفہ نے وزیر کے ساتھ گفتگو میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک عرب تاجر کا بھیس اپنا کر ان دونوں قاضیوں کی حقیقت معلوم کرے گا۔ چنانچہ ایک دن خلیفہ نے بھیس بدل لیا اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس بستی کی طرف روانہ ہوا جہاں وہ قاضی رہتا تھا، جسے لوگ ناپسند کرتے تھے۔ صبح سویرے خلیفہ قاضی کی حویلی میں پہنچا۔ کیونکہ بھیس بدل رکھا تھا تو کوئی بھی اسے پہچان نہ پایا۔ جب سورج طلوع ہوا تو لوگ وہاں آنا شروع ہو گئے۔ پھر حویلی لوگوں سے بھر گئی، اور جب فوجدار بھی آ گئے تو قاضی کو اطلاع کر دی گئی۔ وہ اپنے گھر سے باہر آیا، جسم میں اکڑ اور تیوریاں چڑھی ہوئی تھی۔ تمام فوجدار دست بدست کھڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد قاضی نے پوچھا، کیا کسی مجرم کو لائے ہو؟ جواب آیا، 3 نوجوان حاضر ہیں۔ قاضی نے جواب دیا، انہیں پیش کرو۔ یہ سن کر فوجدار 3 نوجوانوں کو گھسیٹتے ہوئے لائے۔ قاضی نے انہیں دیکھا تو غصے سے بولا، میں تو انہیں ایک مدت سے ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ سب مفاسد اور فساد پھیلانے والے ہیں۔ بگڑے کاموں میں بغداد بھر میں ان کی کوئی نظیر نہیں۔ ان کا تو سر اڑا دینا چاہیے۔ ان کا کام فقط یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ آج یہ میرے ہتھے چڑھ گئے ہیں تو انہیں واقعی میں بہت سخت سزا دوں گا۔ پھر قاضی نے حکم دیا کہ انہیں الٹا لٹا کر ان کے سر اور پاؤں دبا لو، اور پھر انہیں 40 کوڑے لگائیں۔ جب یہ سزا مکمل ہو گئی تو قاضی نے حکم دیا کہ ان تینوں کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ قاضی کی یہ کارروائی اپنے آخری مرحلے میں تھی کہ بغداد کے 50 سے زیادہ عزت دار لوگ حویلی میں آئے۔ میں تاجر بھی تھے اور علماء بھی۔ ان سب نے نوجوانوں کی پاکبازی اور بے گناہی کی گواہی دی اور کہا کہ آپ فوجدار ان نوجوانوں کو غلط فہمی کی بنا پر گرفتار کر کے لائے ہیں۔ یہ ہرگز مجرم نہیں ہیں، انہیں رہا کر دیا جائے۔ قاضی نے اپنی ضد میں ان لوگوں کی بات نہ مانی اور اپنے حکم پر قائم رہا اور کہنے لگا، لے جاؤ ان تینوں کو قید خانے میں۔ اس کے بعد قاضی نے جس اکڑ سے حویلی میں آیا تھا، اسی اکڑ سے واپس اپنے گھر لوٹ گیا۔ یہ سارا منظر دیکھ کر خلیفہ نہایت رنجیدہ ہوا اور اسے غصہ بھی آیا، لیکن صبر سے کام لیتے ہوئے وہ واپس دربار لوٹ آیا۔ اگلے روز خلیفہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس بستی کی جانب روانہ ہوا جہاں عدل و انصاف کی وجہ سے مشہور ہونے والا قاضی رہتا تھا۔ طویل سفر کے بعد جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو اس نے ایک لنگڑے فقیر کو دیکھا جس کے بوسیدہ کپڑوں سے غریبی اور تنگ دستی جھلک رہی تھی۔ خلیفہ کو اس کی حالت پر رحم آیا۔ وہ گھوڑے سے اتر کر اس فقیر کو کچھ سکے دے رہا تھا۔ فقیر نے وہ سکے لے کر شکریہ ادا کیا اور اس کے لیے خوب دعائیں کی۔
خلیفہ دوبارہ اپنے گھوڑے پر سوار ہونے لگا تو فقیر نے خلیفہ کی چادر کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہنے لگا، اے معزز شخص، آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے تو براہ کرم اسے مکمل کریں۔ خلیفہ نے حیرانی سے پوچھا، کیا تمہیں مزید پیسے چاہیے؟ اس پر فقیر نے کہا، اگر آپ مجھے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر شہر کے بازار تک پہنچا دیں تو یہ آپ کا عظیم احسان ہوگا۔ خلیفہ کو اس فقیر پر اس قدر رحم آیا اور اس نے اسے اپنے گھوڑے پر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ چلتے چلتے گھوڑا اب شہر کے بازار تک پہنچ چکا تھا، جہاں پر ہر طرف تاجر جمع تھے۔ بازار پہنچ کر خلیفہ نے اس فقیر سے کہا، ہم بازار پہنچ چکے ہیں، اب آپ نیچے اتر سکتے ہیں تاکہ میں اپنا سفر جاری رکھ سکوں۔ گھوڑے سے اترنے کے بجائے اس شخص نے حیرانی سے خلیفہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کیا میں اپنے گھوڑے سے اتر کر اسے تمہیں دے دوں؟ یہ ناممکن ہے۔ خلیفہ نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ گھوڑا تو میرا ہے، کیا نیکی کا بدلہ اس طرح دیا جاتا ہے؟ چلو اب جلدی سے نیچے اترو۔ تب وہ شخص زور سے چلایا اور لوگوں کو سنانے لگا، لوگو، یہ شخص میری کمزوری کا فائدہ اٹھا کر میرا گھوڑا چرانا چاہتا ہے۔ اب لوگ وہاں جمع ہو گئے اور انہوں نے خلیفہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کی نظر میں وہ ایک جبر کرنے والا شخص لگ رہا تھا جو اس مسکین سے اس کا گھوڑا لینا چاہتا تھا۔ خلیفہ نے لوگوں کو یقین دلانے کی بھرپور کوشش کی کہ یہ گھوڑا اسی کا ہے اور قسمیں کھائیں، لیکن ایک شخص نے طنزیہ انداز میں کہا، تمام چور تمہاری طرح قسمیں کھاتے ہیں، لیکن اینڈ پہ ان کی چوری پکڑی جاتی ہے۔ خلیفہ نے لوگوں کی کڑوی باتیں سنی لیکن خود کو قابو میں رکھا۔ پھر ایک شخص نے آگے بڑھ کر کہا، اگر تم دونوں گھوڑے پر جھگڑ رہے ہو تو قاضی کے پاس جاؤ، وہی اس مسئلے کا فیصلہ کر سکتا ہے اور اصل مالک کا پتہ لگا سکتا ہے۔ خلیفہ نے کہا، میں قاضی کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے وہاں کا راستہ دکھاؤ۔ اسی اثناء میں اس فقیر نے بھی بڑے روب سے کہا، میں بھی قاضی کے پاس جاؤں گا تاکہ وہ مجھے میرا گھوڑا واپس دلائے۔ اسے امید تھی کہ ایک فقیر کی بات قاضی بھی فوراً مان لے گا۔ خلیفہ نے اب گھوڑے کو لے کر چلنا شروع کیا، جبکہ فقیر اس کے پیچھے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ بازار کے اس طرف خلیفہ نے دیکھا کہ ایک گھی فروش نے ایک خریدار کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ خریدار کی مٹھی میں پیسے تھے اور اس نے مٹھی زور سے بند کر رکھی تھی اور وہ درد سے چیخ رہا تھا، جبکہ لوگ ان کے ارد گرد جمع تھے۔ لوگوں کو اپنے ارد گرد دیکھ کر خریدار چلایا، میرا ہاتھ چھوڑ دو، تم مجھے تکلیف دے رہے ہو۔ گھی فروش نے غصے سے کہا، میں تمہارا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک تم مجھے میرے پیسے واپس نہیں کرتے۔ خریدار نے درد سے چلاتے ہوئے کہا، یہ میرے پیسے ہیں، چھوڑ دو میرا ہاتھ ورنہ ٹوٹ جائے گا۔ خلیفہ اب آگے بڑھا اور معاملہ پوچھنے لگا۔ گھی فروش نے جواب دیا، یہ آدمی میرے پاس گھی خریدنے آیا تھا، میں نے اسے گھی کا ایک برتن بھر کر دیا، پھر اس نے مجھے 10 دینار کے سکوں کو چھوٹے سکوں میں بدلنے کا کہا۔ جب میں نے سکوں کا تھیلا کھولا تو اس نے میرے سارے پیسے چھیننے کی کوشش کی اور بھاگنے لگا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ سن کر خریدار نے کہا، اے معزز شخص، اس کی باتوں پر یقین نہ کریں، بلکہ میں نے اپنے تھیلے سے پیسے نکالے ہیں تاکہ اسے گھی کے بدلے رقم دے سکوں، لیکن اس نے میرے پیسے چرانے کی کوشش کی اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمام حاضرین ان کی باتیں سن کر حیران ہوئے اور ایک شخص نے کہا، ہم نہیں جانتے کہ تم میں سے ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، بہتر یہی ہے کہ تم دونوں بھی قاضی ہارون کے پاس جاؤ تاکہ وہ اس مسئلے کا فیصلہ کر سکے۔ خلیفہ نے کہا، ہم بھی قاضی کے پاس ہی جا رہے ہیں، تم دونوں بھی ہمارے ساتھ چلو۔ اب وہ چاروں قاضی کے دربار کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ قاضی کے دربار کے صحن میں پہنچے تو وہاں اور لوگ بھی اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ خلیفہ نے وہاں ایک کہسان اور ایک عالم کو دیکھا جو ایک لونڈی کے ساتھ کھڑے تھے۔ دونوں میں سے ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ وہ لونڈی اس کی ہے اور اس نے اسے اپنی محنت کی کمائی سے خریدا ہے۔ خلیفہ نے حیرانی سے سوچا، یہ 3 پیچیدہ مقدمے ہیں اور ہر ایک دوسرے مقدمے سے مشکل لگتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ قاضی ان تینوں مقدموں کا فیصلہ کیسے اور کیا کرتا ہے۔ کیا واقعی
وہ ان مقدموں میں انصاف فراہم کر پائے گا جیسا کہ اس کے عدل اور دانش کے چرچے ہیں۔ دیر بعد ایک خادم آیا، اس نے مصلی بچھایا اور اس پر قرآن مجید رکھا۔ تھوڑی دیر بعد قاضی اپنے گھر کے دروازے سے باہر آیا اور اس مصلی پر کھڑے ہو کر چند رکعت نفل ادا کیے۔ اتنے میں لوگ بھی وہاں آنا شروع ہو گئے اور ایک بڑا مجمع بن گیا۔ جب قاضی اپنی عبادت سے فارغ ہوا تو اس نے لوگوں کی خدمت میں سلام عرض کیا اور بولا، جس کے پاس کوئی شکایت یا مسئلہ ہے وہ قاضی کے دربار میں پیش ہو گئے۔ سب سے پہلے عالم اور کسان جلدی سے لونڈی کے ساتھ قاضی کے دربار میں داخل ہوئے۔ پھر گھی فروش خریدار کا ہاتھ پکڑے ہوئے دربار میں داخل ہوا اور آخر میں خلیفہ اور لنگڑے فقیر بھی دربار میں داخل ہوئے۔ قاضی نے فوراً گھی فروش کی طرف حیرانی سے دیکھا اور کہنے لگا، صاحب تم اس آدمی کا ہاتھ کیوں پکڑے ہوئے ہو؟ گھی فروش نے اپنی کہانی سنائی، جبکہ خریدار نے اعتراض کرنے کی کوشش کی۔ قاضی نے خریدار کو خاموش کرایا اور کہنے لگا، جب تم سے بات کرنے کو کہا جائے تو تب ہی بولو۔ جب گھی فروش نے اپنی بات مکمل کی تو قاضی نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے پاس اپنے دعوے کے حق میں کوئی گواہ ہے؟ گھی فروش نے کہا، کیا یہ کافی نہیں کہ میں نے اسے چوری کرتے ہوئے خود پکڑا؟ اس کے بعد مجھے گواہ کی کیا ضرورت؟ پھر قاضی نے خریدار کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، کیا تمہارے پاس اپنے دعوے کے حق میں کوئی گواہ ہے؟ خریدار نے کہا، میرے پیسے میری مٹھی میں ہیں، کیا مجھے گواہوں کی ضرورت ہے؟ قاضی صاحب، انصاف کہاں ہے؟ قاضی نے جواب دیا، تم دونوں اپنے پیسے میرے پاس چھوڑ دو اور کل آ کر اپنا فیصلہ سن لو۔ گھی فروش اور خریدار نے پیسے قاضی کی میز پر رکھ دیے اور وہاں سے چلے گئے۔ پھر قاضی نے عالم، کسان اور لونڈی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اب آپ لوگ بولو، آپ کی کیا شکایت ہے؟ عالم کہنے لگا، یہ لونڈی میں نے اپنی کمائی سے تقریباً 1 سال پہلے خریدی تھی تاکہ میری اور میری بیوی کی خدمت کرے، لیکن آج یہ کسان آیا اور دعویٰ کیا کہ یہ لونڈی اس کی ہے اور کل ہی اس کے گھر سے بھاگ کر آئی ہے۔ قاضی نے عالم سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی دستاویز ہے جس سے ثابت ہو کہ یہ لونڈی غلاموں کے بازار سے خریدی تھی؟ عالم نے کہا، میں اسے غلاموں کے بازار سے نہیں بلکہ ایک راہگیر سے خریدا تھا، اس نے مجھے کوئی دستاویز نہیں دی۔ قاضی نے پھر پوچھا، کیا کوئی شخص ایسا ہے جو یہ گواہی دے سکے کہ یہ لونڈی تمہاری ہے؟ عالم نے کہا، میری بیوی اس کی گواہی دے سکتی ہے۔ قاضی نے کہا، تمہاری بیوی کی گواہی معتبر نہیں ہوگی اور نہ ہی مانی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ تمہارے حق میں ہی گواہی دے گی۔ پھر قاضی نے کسان کی طرف متوجہ ہو کر اس سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ یہ لونڈی تمہاری ملکیت ہے؟ کسان نے جواب دیا، میں نے بھی اسے راہگیر سے خریدا تھا اور اس نے مجھے کوئی دستاویز نہیں دی۔ قاضی نے پھر پوچھا کہ کیا کوئی گواہ ہے جو ثابت کر سکے کہ یہ لونڈی تمہاری ہے؟ کسان نے کہا، آپ اسی لونڈی سے پوچھ لیں۔ قاضی نے جواب دیا، لونڈی کی گواہی معتبر نہیں ہوگی کیونکہ وہ آزاد نہیں ہے، اور اگر وہ آزاد ہوتی تب بھی ہمیں ایک نہیں بلکہ 2 گواہوں کی ضرورت ہوتی۔ جب عالم یا کسان میں کوئی بھی گواہ لانے میں ناکام ہو گیا تو قاضی نے دونوں سے کہا، تم دونوں لونڈی کو یہاں چھوڑ جاؤ اور کل آنا تاکہ میں فیصلہ کر سکوں کہ اس کا اصلی مالک کون ہے اور جھوٹا دعویٰ کس کا ہے۔ عالم اور کسان لونڈی کو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد قاضی نے خلیفہ اور لنگڑے فقیر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ اب بتاؤ تم دونوں کا کیا مسئلہ ہے؟ اس پر خلیفہ نے سارا ماجرا بیان کیا کہ اس طرح وہ اس شہر میں خریداری کی نیت سے آیا تھا اور اس نے یہاں پہ اس فقیر کو کچھ پیسے دیے اور اس نے کہا کہ مجھے ساتھ بٹھا کر بازار تک چھوڑ دو۔ جب میں نے اسے اترنے کا کہا تو اس نے کہا، یہ تو میرا گھوڑا ہے، جبکہ اصل میں یہ گھوڑا اس فقیر کا نہیں بلکہ میرا ہے۔ اس پر قاضی نے فقیر سے پوچھا کہ یہ گھوڑا تمہارا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، جی ہاں، یہ گھوڑا میرا ہے اور میں نے اپنے پیسوں سے خریدا ہے، جبکہ یہ مالدار آدمی میرے اس گھوڑے پر اپنا قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ اس بات پر قاضی نے کہا، تم لوگ گھوڑا یہیں پر چھوڑ جاؤ اور کل آ کر اپنا معاملہ مجھ سے پوچھ لینا۔ کل صبح سب سے پہلے گھی فروش اور خریدار کا معاملہ قاضی نے حل کیا۔
قاضی نے کہا یہ جو سکے ہیں وہ گھی فروش کے ہیں۔ اس پر سب لوگ حیران ہوئے۔ اس پر قاضی نے جواب دیتے ہوئے اور وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ جب گھی فروش نے خریدار کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا تو وہ پہلے سے ہی نہ صرف اس پر نظر رکھے ہوئے تھا بلکہ اس نے پوری صورتحال کو بھی محسوس کر لیا تھا۔ گھی فروش نے غصے میں آ کر خریدار کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، حالانکہ خریدار خود خوف کے مارے تنگ آ چکا تھا۔ ان دونوں کے درمیان کا فرق اس بات سے واضح تھا کہ گھی فروش کا عمل صاف تھا، اس نے چور کو پکڑ لیا، جبکہ خریدار نے صرف اپنی غلطی چھپانے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ گھی فروش نے جب پیسے واپس کیے تو وہ اپنے دعوے کے حساب سے مکمل طور پر واضح تھا، جبکہ خریدار کے پاس اس کا کوئی ٹھوس دعویٰ نہیں تھا۔ پھر قاضی نے آگے کہا، اس سب صورتحال کو دیکھتے ہوئے میں نے گھی فروش کے دعوے کو تسلیم کیا اور خریدار کو سزا دی۔ اس پر خلیفہ نے حیرت سے پوچھا کہ آپ کی نظر اتنی تیز کیسے ہو سکتی ہے اور آپ نے صرف دیکھنے کی بنا پر سزا دے دی؟ قاضی نے مسکرا کر کہا، یہ صرف تجربہ اور حقیقت کو گہرائی سے سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ قاضی نے کہا، انصاف کا کام کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن اسے صحیح طریقے سے اور ایمانداری سے کرنا بہت ضروری ہے۔ میں اپنا کام مکمل ایمانداری سے کر رہا ہوں۔ میں نے رات کو ایک گلاس کے پانی میں وہ سکے ڈال دیے اور صبح دیکھا کہ پانی کی سطح پر گھی کی تہ جم چکی ہے۔ کیونکہ گھی فروش کا کام چکنائی سے ہوتا ہے، اس لیے اس کے ہاتھوں سے سکے پر گھی لگا ہوا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ سکے کا اصل مالک وہی گھی فروش ہی تھا۔ اگلے معاملے کے لیے عالم، کسان اور لونڈی کو دربار میں پیش کیا گیا۔ اس پر قاضی نے معاملہ عالم کے حق میں دیتے ہوئے کہا کہ اس لونڈی کا اصل مالک عالم ہی ہے اور کسان جھوٹ بول رہا ہے، جس کی بنا پر کسان کو سخت سزا سنائی۔ خلیفہ نے قاضی سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ عالم ہی اصل مالک ہے؟ اس پر قاضی نے جواب دیا، اس میں بھی تجزیے اور مشاہدے کا کمال ہے۔ میں نے صبح لونڈی کو بلایا اور کہا، میرے لیے دوات بھرے، کیونکہ عالم اکثر فتویٰ اور کتب وغیرہ لکھا کرتے ہیں تو ان کی قلم اور سیاہی ان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس لیے میں نے لونڈی کو صبح سیاہی کو بوتل میں ڈالنے کے لیے کہا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ دور سے اس کا کام دیکھے۔ لونڈی نے بڑے ہی احسن طریقے سے پوری سیاہی ایک بوتل میں ڈال دی، پھر اسے خشک کیا اور بڑی احتیاط سے میرے سامنے میز پر لا کر رکھ دیا اور ایک قطرہ بھی زمین پر نہیں گرنے دیا۔ اس سے مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ عالم کی ہی لونڈی ہے۔ پھر قاضی نے کہا کہ جو مسئلہ آپ کا اور اس فقیر کا ہے، اس میں یہ صاف ہے کہ گھوڑا آپ ہی کا ہے۔ اس پر سب لوگ حیران تھے، تو قاضی نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس گھوڑے پر ایک شاہی نشان بنا ہوا ہے جو کہ صرف اعلیٰ ترین لوگ ہی استعمال کرتے ہیں، اور کیونکہ یہ صاحب جن کا یہ گھوڑا ہے وہ کوئی شاہی گھرانے سے ہوں گے، تو اس لیے یہ فقیر جو کہ یہیں پر گھومتا پھرتا رہتا ہے، اس کا یہ گھوڑا نہیں ہو سکتا، اور اس بات پر فقیر کو سخت سے سخت سزا سنا دی گئی۔ خلیفہ نے خوش ہو کر مسکراتے ہوئے کہا، آپ ہی وہ ہیں جو اپنی سمجھ، فراست، تجربے اور عمدہ مشاہدے کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرتے ہیں۔ قاضی نے جواب دیا، میرا کیا کمال صاحب، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اس پر خلیفہ نے اپنی شناخت کراتے ہوئے ظاہر کیا، میں اس ملک کا خلیفہ ہوں۔ میں نے آپ کے انصاف، جہان اور حکمت کی بہت شہرت سنی تھی، اس لیے میں خود آ کر مشاہدہ کرنا چاہتا تھا۔ جو کچھ میں نے سنا تھا اس سے کہیں زیادہ آپ کو پایا۔ آپ جو چاہو اور مانگو میں آپ کو عطا کروں گا۔ قاضی نے جواب دیا، اے خلیفہ مسلمین، انصاف کا قیام ہی میرا اصل انعام ہے۔ یہ سن کر خلیفہ نے دوسرے قاضی پر لعنت بھیجتے ہوئے کہا، افسوس، اس ملعون نے 3 بے گناہ نوجوانوں پر ظلم کیا اور انہیں قید کیا۔ اس کے بعد خلیفہ فوراً وہاں سے روانہ ہو گیا اور دربار پہنچ کر حکم دیا کہ جابر قاضی کو فوراً
اپنی عہدے سے معزول کر دیا جائے اور 3 بے گناہ نوجوانوں کو رہا کر دیا جائے۔ پھر قاضی ہارون کے بارے میں کہا، اللہ کا شکر ہے کہ ایسا قاضی میری سلطنت میں موجود ہے۔ خلیفہ نے قاضی ہارون کے بارے میں حکم صادر فرمایا کہ معزول شدہ قاضی کا منصب بھی اس کے حوالے کر دیا جائے اور قاضی ہارون کو بہت زیادہ انعام اور اعزاز سے نوازا جائے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ قاضی ہارون نے سچائی اور انصاف کے ساتھ فیصلے کیے، جو ہمیں سچ پر قائم رہنے کی اہمیت سکھاتا ہے۔ قاضی ہارون نے اپنی کامیابی کو اللہ کی توفیق سمجھا۔ یہ سکھاتا ہے کہ ہر کامیابی میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ خلیفہ نے ظالم قاضی کو سزا دی، جو ہمیں ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا سبق سکھاتا ہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ہماری اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کامنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ آپ کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں آپ سے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔